السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ عز وجل الکبر ردائی۔ میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، اور اللہ نے اس صفت کو بندوں کے اندر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا ہے۔ اللہ اس صفت کو بندوں کے اندر دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر کسی بندے میں، کسی نوجوان بندہ بندی میں اگر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، کہ تکبر اللہ ہی کی ذات کو زیبا ہے۔ اور اللہ بندوں میں کس صفت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ بندوں میں عاجزی کو، انکساری کو، تواضع کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں مختصر سا واقعہ جنید بغدادی کا آپ کے آگے عرض کرتا چلوں گا میرے عزیزوں، کہ وقتی عاجزی انکساری نے اس نوجوان کو، اس شخص کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ میرے عزیزوں، جنید بغدادی یہ شاہی پہلوان تھا۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ یہ شاہی دربار کے شاہی پہلوان تھے۔ آپ اور میں جو آج انہیں جانتے ہیں، ایک اللہ والے ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ ایک اللہ کا بڑا ولی گزرا ہے، لیکن ان کی ابتدائی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو یہ پہلوان تھے۔ اور میرے عزیزوں، آپ اس بات کو نوٹس کرنا، دیکھنا کہ پہلوان قسم کے لوگوں میں عاجزی بڑی کم نظر آئے گی، اس لیے کہ طاقت کا ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور طاقت کا ایک غرور انسان کو ختم بھی کرتا ہے، کہ اگر طاقت ہے تو اس کا غرور نہ ہو، عاجزی ہو، اللہ سرفراز فرمائے گا اور بلند مقاموں پر فائز فرمائے گا۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ شاہی دربار کے شاہی پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ دربار شاہی سے ندا لگی، کون ہے ہمارے پہلوان کو شکست دینے والا، کون ہے ہمارے پہلوان کے مد مقابل میں آنے والا؟ تو اس ندا پر ایک دبلا پتلا سا نوجوان شاہی دربار میں آیا۔ سارے لوگ جمع ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جنید بغدادی بھی ہیں، اور مد مقابل میں ایک دبلا پتلا نوجوان ہے۔ تو لوگ ہنسنے لگے کہ یہ دبلا پتلا نوجوان اس قوی طاقتور انسان کو جو شاہی پہلوان ہے کیسے ہرا سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ میدان میں جب آئے اور اس طرف سے وہ نوجوان آیا، دونوں جب قریب آئے تو ایک گفتگو ہوئی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جنید، میں جانتا ہوں تو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، مجھ سے قوی ہے، اور تجھے مجھ کو ہرانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تو مجھے یوں ہی پچھاڑ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں تیرے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات کہ میں ایک سید ہوں، کہ میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا ایک چھوٹا سا چراغ ہوں۔ دوسری بات ہے جنید کہ مجھے اس دربار میں جو آنے کی نوبت آئی، اس شاہی دربار میں جو مجھے آنا پڑا، اس کے پیچھے میرے گھر کا فاقہ ہے، کہ مجھے میرے گھر کے فاقے نے یہاں لا کر کھینچا ہے۔ اے جنید، اگر آج تم مجھ سے ہار جاتا ہے تو میرے گھر کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ ہاں، وقتی طور پر تیرے لیے ذلت ضرور ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طاقت کے جوش کو نہ دکھایا، اپنی طاقت کو، اپنی وجاہت کو نہ دکھایا، بلکہ سید گھرانے کے آگے اپنی طاقت کو بچھا دیا، عاجزی کا، انکساری کا، تواضع کا اظہار کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا میرے عزیزوں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وقتی طور پر بادشاہ کے دربار میں ذلت ملی، لوگوں نے ذلیل کیا، لیکن اللہ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں۔ کہ پھر چند دن گزرے تھے، چند زمانہ گزرا تھا، کچھ حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ آج میرے عزیزوں، اور اس وقت بھی، کہ جنید کو جنید کے نام سے نہیں بلکہ ایک اللہ کا ولی ہونے کی حیثیت سے جانا گیا، کہ پھر اللہ نے اس ادب پر، اس اکرام پر اللہ نے وہ معاملہ فرمایا کہ جنید بغدادی کو جنید بغدادی نہیں بلکہ وقت کا ایک بڑا ولی بنایا اور ولایت کے بڑے مقام پر فائز فرمایا۔ تو عاجزی، انکساری ایسی نعمت ہے کہ جب بندے میں آتی ہے تو
بظاہر انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، جھک رہا ہوں۔ نہیں میرے عزیزو، ظاہر کی آنکھ تو غلط بتاتی ہے، باطن صحیح بتاتا ہے کہ اللہ بلندیوں کے مقامات پر اس نوجوان کو فائز فرماتا ہے جس کی زندگی میں عاجزی انکساری آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔